بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج ہمارا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم ہیپی برتھ ڈے وش کریں گے سید محسن نقوی صاحب کو. محسن نقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے بڑی بہاریں دیکھی ہیں، 47 سال ماشاء اللہ سے. سٹی نیوز نیٹ ورک اور پاکستان بھر کی ہر دل عزیز شخصیت ہے. محسن نقوی صاحب جو ہے نا، وہ 1978 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ماڈل اسکول سے کی لاہور سے، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے، جو ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد وہیں سے اپنی گریجویشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی. بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلے گئے. پھر امریکہ کی ریاست میں میامی کی جو اوہایو یونیورسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کی. اور مکمل کرنے کے بعد جو ہے ناظرین، دنیا کے سب سے مقبول نیوز چینل CNN میں بطور پروڈیوسر انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی. بڑی بات ہے. پھر ترقی حاصل کر کے کم عمر میں ریجنل ہیڈ ساؤتھ ایشیا بھی بنے. اور یہ آغاز جو ہے نا، یہ سارے جو جتنے بھی ان کے اسٹرگلز ہیں، ان کے جو اعزاز ہیں، وہ انہی کے نام ہیں. پھر 30 سال کی عمر میں سٹی اس نیوز نیٹ ورک کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور یہ ایک بڑی، میں کہوں گی، صحافت میں ایک طرز صحافت تھی جس کو فوری طور پہ قبول نہ کیا گیا. مگر محسن نقوی صاحب جو تھے وہ پیشنیٹ رہے، انہوں نے ہار نہیں مانی، اور جو حالات تھے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور پھر صحافتی کامیابیوں کا سفر جو تھا ان کی زندگی میں، وہ رکا کہیں نہیں. جلد سو چل چلتے گئے. پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جو ہے نا، ان کا چینلز جو ہے نا، انہوں نے اس کو کھولتے گئے. پھر انہوں نے بڑی قومی خبریں جو ہیں وہ اس کے لیے 24 نیوز HD جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتا رہا. پھر فیصل آباد کے لیے 41 ہو گیا، ٹھیک ہے، جنوبی پنجاب کے لیے روح TV، اور کراچی کے لیے سٹی 21، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ناظرین UK 44 کے نام سے بھی چینل بنایا. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میڈیا انڈسٹری کا آج محسن نقوی جو ہے وہ سب سے بڑا اور معتبر نام ہے. That's a big thing. اور سیاسی حلقوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک اثر و سلوک رکھتے ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو اگر میں اس کو کرکٹ کی بات کروں، کھیل کے میدان میں بات کروں، تو وہاں پر بھی، سفارتی میدان میں بھی اگر میں بات کروں، تو ہر جگہ پیش ہیں، اور اپنا کام جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور اپنی اسٹرگل جو ہے وہ، میں کہتی ہوں نا، اسٹرگل کرو تو آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دیتا ہے. ایک بات دماغ میں رکھیں، ہر کوئی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ یار یہ محسن نقوی ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے محسن نقوی بن گیا، یار ابھی تو ہماری دوستی تھی ان کے ساتھ، ابھی تو یہ سامنے ہمارے پڑھ رہا تھا، یہ تو ابھی ہمارے سامنے یہ کام کرا. میری بات سنیں، ان کے پیچھے کی اسٹرگل دیکھیں. میں روز صبح اپنے شو پہ بیٹھ کے یہی بتاتی ہوں کہ جو انسان، دماغ میں رکھیں، نیچے سے آتا ہے نا، جو اسٹرگل کرتے ہوئے آتا ہے، اور وہ پھر جب اس کا گراف محنت کرتے کرتے اوپر جاتا ہے نا، تو وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. لائک محسن نقوی، یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے. ہم لوگوں سے سیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر کامیابی کی مثال دیکھنی ہے، محنت کی مثال دیکھنی ہے، وائی ناٹ محسن نقوی. اٹس ناٹ بیکاز کہ میں ان کے چینل پہ کام کرتی ہوں تو میں ان کے چینل کے لیے بات کر رہی ہوں، یا ہماری ٹیم ان کے چینل کے لیے کام کرتی ہے، ان کے لیے کام کرتی ہے تو ان کے لیے بول رہی ہے. بات حق اور سچ کی کرنی چاہیے. 30 سال کی عمر میں مجھے بتائیے نا، کون ہے جس نے اس طرح سے چینل کھڑا کر دیا؟ سٹی 42 کا سارے پیسے لگا کے، اپنے سارے مال لگا کے اس کے اوپر جو ہے نا کھڑا کر دیا ہے نیٹ ورک. اور سارے لوگوں نے منع کیا کہ محسن نقوی یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلاؤ، یہ نہیں کھولو، لاہور میں کچھ نہیں ہے، لاہور نہیں چل سکتا، لاہور کا چینل نہیں چلے گا. مگر انہوں نے اپنے ارادے بلند رکھے، انہوں نے کر کے دکھایا. تو یہی تو بات ہے کامیابی کی، کہ جو چیز وہ سوچتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں.
رکاوٹیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں، مگر کیا لوگوں کے کہنوں سے انہوں نے چلنا ہے یا آپ نے چلنا ہے؟ تو ہم سب کی طرف سے آج اتنی بڑی میں آپ کے سامنے اگزامپل پیش کر رہی تھی جن کی محسن نقوی صاحب کی آج ان کی برتھ ڈے ہے، ان کے جو ہے نا لیے آپ خاص دعا کیجیے گا. آج 47 کے ہو گئے ماشاءاللہ سے، اور ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی کامیابی کے لیے ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی فیملی ان کے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی فیملی جو ہے نا، جو مل کے میں کہتی ہوں سارے اگر دعا کریں گے تو کامیابی جو ہے نا پھر آپ کے بھی قدم جھومیں. آپ کسی کے لیے کامیابی کی مزید کسی کی صحت کے لیے دعا کریں تو آپ کو بھی پیچھے سے یہی ملتی ہے. اس دنیا میں آپ جو دیں گے وہی لوٹے گا. تو اچھے دل سے اور صاف دل سے ہیپی برتھ ڈے ہم کہنا چاہتے ہیں، اور جتنے آپ کے فینز اور عوام ہیں وہ بھی کہنا چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے محسن نقوی صاحب. بچے آپ کی اور آپ کی جو مثال ہے وہ ساری زندگی قائم رہے گی، اور آپ کی اگزامپل سے میں سیکھ رہی ہوں، میری ٹیم سیکھ رہی ہے، دیکھنے والے سیکھ رہے ہیں. اور وش یو بیسٹ آف لک. ایسے ہی ڈٹے رہیے، نہ ڈریے. جس کو میں کہتی ہوں نا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ بڑھتے جائیے. ہیپی برتھ ڈے. تو اب ہمارے شو کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان سے بھی میں آپ کو مدعو کرواتی ہوں. ناظرین، ہم جب صبح صبح اٹھتے ہیں، ابھی کیونکہ لاہور کا ویدر ایسا ہے، تو اٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمیں اسموک سی فیل ہوتی ہے نا، ایک دھواں سا ہمیں فیل ہوتا ہے، اسموک سی آ گئی ہے. اب یہ جو ہے نا چیزیں یہ گلے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بڑا خطرناک سیزن ہے یہ. مطلب میں خود اپنی پوزیشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں صبح صبح اٹھتی ہوں تو بھی مجھے نیم گرم پانی میں شہد پینا پڑتا ہے، تو پھر میں آپ کے سامنے بولنے کے قابل ہوتی ہوں. اور اسی طرح رات بھی سونے سے پہلے جب میں پی لیتی ہوں یہ شہد تو اس کے بعد میں بات کرنے کی جوگی نہیں ہوتی ہوں، یا پھر مجھے صرف ملیٹھی چاٹنی پڑتی ہے. اور میں یہ سب کو کہوں گی ابھی یہ اسموک کا جو عالم ہے اس میں یہ کیجئے بھی. ایک تو یہ ہربل ریمیڈی ہے، اور اس کے علاوہ جو پریکاشنز ہیں، جو دوائیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، ادویات، ساری ہم میڈیکل کے حساب سے پوچھیں گے ہمارے مہمان سے. کیونکہ اگر ہم لاہور کی اگر سے بات کریں نا ناظرین، تو اس وقت دنیا سمجھتے ہیں پوری جو گول دنیا اس میں ٹاپ پر ہے یار. 329 ہوا ہے. اٹس ناٹ اے جوک. بہت ہی زیادہ ایکسٹریم کے لیول پہ جا کے ڈینجرس ہے. او مائی گاڈ. اس پہ آج بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر راشد ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے شو پہ مدعو ہوتے رہتے ہیں آپ کے لیے. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اب اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ جو اسموک والا سسٹم ہے، پچھلے سال بھی ہم آپ کو مدعو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس بار بھی، اور یہی ہماری سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہم ٹاپ پہ آ جاتے ہیں اسموک کی سچویشن میں. ابھی جو ناک گلا ہے ہمارا یہ تو بہت بری طریقے سے جکڑ گیا ہے. مطلب مجھ جیسی لڑکی نے ویکسینیشن بھی لی اور بھی لوگوں نے ویکسینیشن لی، مگر اس کے باوجود کھانسی، گلا خراب، نزلہ زکام سب کو جکڑا ہوا ہے. تو اس سے کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ اسموک اور ڈسٹ تو سارا سال رہتی ہے. شہروں میں رہنے والے لوگ اب سیکھ لیں کہ وہ مٹی دھویں کے ایک طوفان میں بھی رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت ایکٹیولی کام بھی کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہمارا جسم میں آنکھیں، ناک، گلا اور اس کے بعد لنگس بہت افیکٹ ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ان سین چیزیں ہیں، گیسز ہیں اس میں، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، اتنے پارٹیکلز ہیں 2.5 مائکرو میٹر سے لے کے 10 ملی میٹر تک ہوا میں سسپینڈڈ ہے. ہر سانس کے ساتھ 500 سی سی ہوا کے ساتھ ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، اور ان میں سے میجورٹی ہیلتھ کے لیے ہائیلی ڈینجرس ہے، ہائیلی ڈینجرس. لیکن اس سے ڈرنے کا نہیں ہے، اس سے بہت ساری چیزوں سے تدارک ہو سکتا ہے. ہم بہت حد تک بچ سکتے ہیں. انڈیو ایکسپوز نہ ہوا جائے. خام خواہ باہر جن دنوں میں نہیں جس ٹائم پہ نہیں جایا جاتا، وہ بہتر ہے کہ آپ گھر پہ اسٹے کریں. بچوں نے جب اسکول جانا ہے تو مائیں اچھے طریقے سے اس کو صبح کے ٹائم پہ بات دے کے پراپر طریقے سے بریک فاسٹ کروا کے گھر بھیجیں. اور جو ہی بچہ اسکول پہنچے، ٹیچرز کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے بچے کو ایجوکیٹ کرنا کہ ہاتھ کو، اپنے نوز کو، گلے کو پانی سے فلش کرتے رہنا ہے، پانی کے سپس لیتے رہنا ہے. یہی کام ورک پلیس پہ جانے والوں کے لیے ہے. جو لوگ گلے کو خشک بھی نہیں رکھنا ہے، پانی پیتے رہنا ہے. جب آپ آفس پہنچیں یا آفس سے گھر پہنچیں تو پہلا کام آپ نے ناک، کان، گلے کو اچھے طریقے سے پانی سے فلش کر لینا ہے. بہت خشوع خضوع سے ٹائم لگا کے وضو کریں، یا سب سے اچھا ہے کہ باتھ لے لیں جب گھر پہنچیں. اور اس سے بھی اچھا ہے اگر آپ دن میں 1 یا 2 دفعہ سٹیم لے لیں.
جو لوگ سائنس نے پروو کیا ہے پانی پیتے رہتے ہیں سارا دن، چند سپس پانی کے ایکسٹرا آرڈنریلی آپ سارا دن پئیں گے تو آپ کی مدافعت بڑھ جائے گی، کلینلینس باڈی کی فلشنگ ہوتی رہے گی. اور اگر لٹل وارم چیزیں لیں گے ہلکی سی گرم تو نتھنگ لائک، ہر بندے کا ٹیسٹ فلیور علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے کس طرح سے پریکاشنز کر سکتے ہیں ہم اس اسموک کے موسم میں. آپ دیکھتے رہیے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، ہم لوگ ماسک کے اوپر بات کریں گے اب، کیونکہ اسموک کا ہمارا ٹاپک ہے. کس کس قسم کے ماسک ہمیں پہننے چاہیے؟ جو نارمل ہم سستے 5-10 روپے والا جو ماسک ہم پہنتے ہیں جو باہر سے مل جاتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، اس کو پہن لینا چاہیے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے، یا پھر کوئی اور ماسک؟ سرجیکل ماسک جو کامنلی اویلیبل ہیں لائک ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، بہت فائن، یہ پہننے آسان بھی ہیں. سمپل انفیکشن کے لیے جس کو بھی چھینکیں آ رہی ہیں، کھانسی آ رہی ہے، چیسٹ انفیکشن ہوئی ہے، اس نے تو ضرور پہننا. اچھا. اس کا فائدہ یہ کہ پورا گھر انوالو نہیں ہوگا. ایک بندہ انوالو ہوتا ہے وہ کیئرلیس ہو جاتا ہے، ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں، تو سرٹنلی چانسز ہیں کہ اگر وہ 10-15 دفعہ کھانسے گا تو کم از کم 5 سے 6 گھنٹے اسی جراثیم اس میں ہوا میں معلق رہتے ہیں، ایکٹیولی ڈیزیز کاز کر سکتے. لائک اگر کسی کو کھانسی ہو رہی ہے اور کوئی کسی گلاس میں پانی پی رہا ہے تو پھر ہم اس گلاس میں بچوں کو اپنا جھوٹا نہ پلائیں. ایگزیکٹلی. جس کو چھینکیں آئیں، کھانسی آئے، ایکٹیو انفیکشن ہو، وہ تو ماسک ضرور لگائے. جو صاحب بھی باہر بائک پہ جائے، گاڑی اوپن اس نے ونڈو کی ہوئی ہے یا وینٹ کھولا ہوا گاڑی کا، وہ بھی ماسک ضرور لگائے. اچھا. ہیلمٹ کے ساتھ ماسک لگائیں، آپ کی زندگی بھی سیف رہے گی، آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے. لیکن جب بھی آفس پہنچیں تو ضرور اچھا سا وضو کر لیں، اپنے ہاتھوں کو فلش کر لیں، اور پانی یا وارم چیزیں، ہر بندے کی بائیو کیمسٹری ڈی این اے ڈیفرنٹ ہے، جو بھی کسی کی پسند ہے وارم چیز ضرور لیتے رہیں سارا دن. اچھا. اس سے آپ بہت حد تک بچیں گے. اور دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر گھر سے نکلیں، ہم وضو کر کے نکلیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جب کسی مقام پہ جہاں پہ جانا ہے وہاں پہنچیں تو وہاں پہ بھی جا کے ایک بار ناک سے پانی وانی نکال کے صاف کریں، اور وضو کرنا ہے تو دوبارہ وضو کر لیں. ایگزیکٹلی. اس سے ہم بہت حد تک بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. ان دنوں میں بند ڈبوں والی چیزیں، جوسز، کیچپ، بلینڈڈ چیزیں، فاسٹ فوڈ منیمائز کر دیں. بہت ساری ایسے سمپل چیزیں ہیں اس فضا کی جس پہ اگر ایکٹیولی کام کیا جائے تو مدافعت کافی ریز ہو جاتی ہے. ان دنوں میں آپ اپنی سلیپ کا بہت خیال کریں، اسمائل سارا سال اپنی اپ گریڈڈ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ ایکٹیولی گھر میں جہاں بھی 10 منٹ بھی ملے تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لیں. فزیکل ایکٹیویٹی ان دا نیم آف سپورٹس، ایکسرسائز ہر بندے نے کرنی ہے. اوپن ایریا سے تھوڑا سا اجتناب کریں. AQI جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ بند کمروں میں کر لیں. جن لوگوں کو فیسیلیٹی اویلیبل ہے، جیسے ہمارے AC کے فلٹرز ہیں، پلیز ویکلی ان کو صاف ضرور کریں، ورنہ آپ کے کمرے میں بھی انف ڈسٹ، اسموک موجود رہے گی. ایمبینس میں، انوائرمنٹ میں جو کچھ بھی ہے اس بند کمرے تک سلولی پہنچ رہا ہے، تو اس لیے فلٹر کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہیپا فلٹر یوز کر لیں، ہیومیڈیفائر یوز کر لیں، ایئر پیوریفائر یوز کر لیں جن لوگوں کو دستیاب ہیں، تو نتھنگ لائی. ورنہ جن لوگوں کے پاس دستیاب نہیں ہے وہ سارے مل کے ایک کام تو کر سکتے ہیں ہم سارے. ایچ ون اگر گھر میں 1-2 پلانٹ ہی لگا دیں، ٹیک مائی ورڈس، جو پلانٹ ہیں ان کی تھوڑی سی کیئر کر لیں، چند سالوں میں یہ شہر دوبارہ سے وہ باغوں کا شہر بن جائے گا. اچھا، اب پھر یہ جو اسموک کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، کیا یہ کینسر کاز کرتے ہیں؟ کیونکہ میں کل کہیں پڑھ رہی تھی کہ کوئی پھیپھڑوں کا کینسر، گلے ناک کا کینسر جو ہے اس کے خطرات ہیں. ایسی سچائی ہے؟ یہ بالکل نون فیکٹ ہے کہ جس طرح سگریٹ اسموک میں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز کیمیکل ہیں، ان میں سے کچھ کیمیکل اس اسموک میں سمپل ڈیزیز، الرجیز، انفیکشن کو بے حد تک بڑھاتے ہیں. ہارٹ سٹروک، ہارٹ اٹیکس اور سٹروکس کا انسیڈنس پولوشن میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ چانس ہے کہ اگر لمبی دیر ایکسپوز ہوا جائے تو اس میں کارسینوجن، کو کارسینوجن، پرو کارسینوجنز، کینسر کازنگ، کینسر کو پروموٹر، ساری چیزیں موجود ہیں. لمبی دیر یہاں پہ رہنا سرٹنلی لائف ایکسپیکٹنسی اور کوالٹی آف لائف کو خراب کرتا ہے.
क्वालिटी ऑफ लाइफ बैडली डिस्टर्ब होती है। ये जिस तरह ये एक पोल्यूशन नहीं है मिस्टर साहब, यहाँ पे एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वेस्ट का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इंटरकनेक्टेड हैं। और हम सारे थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करें गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड, और इसके लिए हमें बहुत एक्टिवली करने की ज़रूरत है। देखिए चंद साल पहले ये था ही नहीं। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम आया तो द मीटिंग एट हायर लेवल, आई वाज प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाई GR1 में। एग्जैक्टली उस वक्त सारे लोग परेशान हो रहे थे ये आ कहाँ से गई, और वो हर साल अब बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और इसके लिए तदारक के लिए हम सब ने मिल के काम करना है। और इसमें सबसे डेंजरस जो आपका क्वेश्चन रेज़ किया है वो ये है कि इसमें डीजल ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो 80% कंट्रीब्यूट करती हैं। इसका मतलब कि वो गाड़ियाँ जो डीजल में एमिशन कर रही हैं ये सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए हैज़र्ड है। तो जैसे ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अभी जो धुआं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि ये जो किसान हैं, ये जो अपनी फसलों को जब आग लगाते हैं उसकी वजह से भी, वहाँ से भी, कुछ लोग कहते हैं इंडिया से आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं गाड़ियों की जो खटारा गाड़ियाँ रोड पे चल रही होती हैं उसके से जो धुआं निकलता है उससे आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आ रहा है। ये इसमें मेरा ख्याल है कि सब लोग, हम सारे ज़िम्मेदार हैं। हर बंदा अपनी बाइक गाड़ी को साल में 1-2 दफ़ा एब्सोल्युटली उसकी ट्यूनिंग कराए, क्लीनिंग कराए, चेक ज़रूर कराए। और गवर्नमेंट को ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ऐसी गाड़ियों पे जो एमिशन कर रही हैं। रिक्शे, गाड़ियाँ, सिट्टे वाले, कॉमन मैन, हम सारे मिल के काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पे तो हम निप द ईवल फ़ौरन बड कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। तो हमें सबसे ज़रूरत है कि जो तो सर्दियों में तो हर दूसरे चौक पे खड़ा होता है सिट्टे वाला, मूंगफली वाला, और हम सारे मिलके एंजॉय भी करते हैं। तो ये सर्टनली एक कॉमन मैन उसको नहीं रोक सकता, ये गवर्नमेंट का काम है और इसमें सब हमने मिलके कंट्रीब्यूट करना है। और ये चीज़ें तो सर्टनली रोकी जा सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल काम भी नहीं है। और फिर जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म में लोग जाके अपना बॉन फायर करते हैं, उधर से भी तो धुआं जनरेट होता है। इन दिनों में तो ये फ़न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम एक सिविलाइज सिटीज़न, देखिए पूरी दुनिया में ये मसाइल आए इन द नेम ऑफ, उसको वर्ड यूज़ किया कि ब्राउन लॉस एंजलस, ग्रे लंदन। चंद सालों में उन्होंने पूरी फैक्ट्रियों को इसलिए दूर डिसमेंटल कर दिया, निप द ईवल इन द बड कर दी। अब वो वहाँ पे था ही नहीं कभी, ऐसे कभी जैसे वो कहते सींग थे ही नहीं कभी सर पे। सर बारबेक्यू खाते हैं आप? मोस्टली अवॉइड करते हैं। मोस्टली अवॉइड करते हैं, अच्छा करते हैं आप, क्योंकि देखें ये भी बारबेक्यू का तो देखें कैसे धुआं निकाल रहे हैं। सड़कों पे आप जाएं तो वहाँ पे बाहर ही बारबेक्यू लगे होते हैं, ठीक है, धुआं उड़ा रहे हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा आउटडोर एरिया पे बारबेक्यू कर रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े ये बेदिया रोड पे यहाँ पर खुले हैं, आपने देखा है। और फूड स्ट्रीट चले जाएं और कहीं चले जाएं आप, जहाँ जहाँ आपको जो कोई बारबेक्यू टिक्का शॉप दिखेगी, उन्होंने अपना बारबेक्यू का प्लेटर जो है ना वो पूरा बाहर लगाया हुआ है और वहाँ पे वो बारबेक्यू कर रहे हैं, धुआंधार पूरा। तो इसका कोई रोक टोक कोई कुछ नहीं है, या फिर कोई ऐसी सोच नहीं है पॉजिटिव कि जिसकी वजह से हम लोग इतनी अजियत में हैं, हम इतनी तकलीफ़ में हैं और हमारे ख़ुद के बच्चे इसको सफ़र कर रहे हैं, इस गले और खांसी, क्योंकि सबके गले चूक हुए हैं। और इतने इन्फेक्शंस जो हैं वो हम लोग, उनके पार्टिकल्स जो है वो हवा में वो ऑपरेट करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अपने रेस्टोरेंट्स, अपनी दुकानें चमकाने के लिए तो बारबेक्यू कर रहे हैं, तो बॉन फायर कर रहे हैं। एक तो हमें तो हमारे फ़न से मतलब फुर्सत नहीं है, चाहे किसी के सामने वाले की जान चले जाए, हमने फ़न करना है। और जैसे ये अभी मौसम आता है ना ठंड का, पहले प्लान गर्मियों से हो जाता है, इस सीज़न में मेरे घर बारबेक्यू है, इस सीज़न में मेरे घर बॉन फायर है, सारे के सारे मिलके आ जाओ, बॉन फायर के इकट्ठा बैठेंगे। फिर ये जो लोग कचरे को आग लगाते हैं इकट्ठा करके, ठीक है ना, गली का या घर का, अब उसको पकड़ा एक जगह जमा किया, उसको आग लगाती, वो कितना डेंजरस होता है? सर प्लीज़ बताएं ना डॉक्टर साहब। ये तीनों चीज़ें, सिगरेट स्मोकिंग, एक बंदा एंजॉय करता है लेकिन पूरे एम्बियंस को, एनवायरनमेंट में ख़राब भी करता है। उसका ज़ाती मसला नहीं है, वो मेरा भी मसला है। जिस जगह वो पी के जाएगा, पैसिव स्मोकिंग बाकियों के लिए भी छोड़ के जाएगा। ये जो आपने बात की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बोन फायर और स्पेशली ये जो हमारी कुकिंग आउटसाइड और बारबेक्यू, ये बारबेक्यू खाना भी कैंसरस है। जो गोश्त जला हुआ है, रोटी जली हुई है, पहले एक बड़ी अच्छी खूबसूरत होती थी कि चाइनीज़ माँ ने
بچے کو ہاسٹل بھیجا تو اس نے کہا کہ تم جو بھی روٹی جلی ہو نا یا کوئی چیز جلی ہو وہ میرے لیے اکٹھی کر کے لے آنا. اس کا تھیم یہی اس کو سمجھایا جاتا ہے کوئی چیز تھوڑی سی بھی جو براؤن زیادہ ہو گئی ہے جلی ہوئی ہے وہ آپ نے نہیں کھانی, یہ کینسرس ہے, اس میں نائٹروسامین ہے. اسموکڈ میٹ, برنٹ میٹ از ایبسولوٹلی کینسرس, اس کو اوائڈ کیا جائے. اس سے کہیں بہتر سیفسٹ ہے اور اس کا دھواں ہی نہیں پورے فضا کو آلودہ کر رہا ہے, وہ کھانے کے لیے بھی مضر صحت ہے, اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور مطلب کہنے کا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ باربیکیو بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ اس میں ہمارا مین میسج جو ہے وہ کامن مین نے صرف اپنی سلیپ اسمائل کا خیال کرنا ہے سو دیٹ وہ آؤٹ پرفارم کریں. آج کے دن تو آپ کے لیے, میرے سب کے لیے اور اس چینل والوں کے لیے بھی, محسن نقوی صاحب کو نہ کہ ہم برتھ ڈے پہ وش کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. ایک ایسا شخص جو آئیکن ہے کریٹیوٹی کا, ٹرینڈ سیٹر کا. میں تو لائف میں فرسٹ ٹائم جب ان کو ملا وہ پتہ کس حالت میں تھے, مجھے گوہر اعجاز صاحب, میں پرنسپل تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا, مجھے لے کے گئے کہ آپ کو ایک دسترخوان پہ لے کے جانا. رمضان شریف کے دن تھے, پی آئی سی کے پیچھے ہزاروں لوگوں کے لیے افطار ڈنر کا انتظام تھا. تو ایک شخص سے میں فرسٹ ٹائم ملا, گوہر اعجاز صاحب نے کہا کہ یہ ہیں محسن نقوی صاحب. وہ ایک عام ورکر کی طرح سب لوگوں کے سامنے افطاری رکھ رہے تھے. میں نے اینڈ تک جب ہاف این آور 1 آور جو ہم نے وہاں اکٹھے گزارا, وہ بالکل ایسے کام کر رہے تھے جیسے سٹی 42 کے ان کے چینل کے سارے لوگوں کو پانی, چیزیں, کھانے کی چیزیں خود وہاں سے اٹھا کے ہر بندے سے حال پوچھ رہے تھے, ہر بندے کی چیزیں پہنچا رہے تھے. ایسا بندہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, جن کی پاؤں زمین پہ ٹکے ہوں اور آئیز ان کی اسکائی سے اوپر ہوں, ان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. کیا بات ہے, اللہ بخش. میری امی کہتی تھی جن کی جڑیں مضبوط ہوں نا ان کی شاخیں ویسی پھیلتی ہیں, لمبی ہوتی ہیں. May God bless him. He is really an icon. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. We'll take a short break. We'll be right back after a break. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ابھی بڑی امپورٹنٹ ایک ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے, نکاح نامہ کے اوپر ہم بات کریں گے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح نامہ سائن ہو رہا ہوتا ہے, لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے نکاح نامہ کو, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ان کے بڑے کھڑے ہوتے ہیں, وہ لا کے دیتے ہیں آگے, اور اس کے بعد وہ جو بھی ہوتا ہے کہ بیٹا یہاں دستخط کرنا ہے, لڑکی وہاں پہ سائن کر دیتی ہے. اسی طرح لڑکے کو بولا جاتا ہے, لڑکا وہاں پہ سائن کر لیتا ہے. اب اس میں بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں, اس کے اندر شکیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس پہ میں بہت زور دے کے بول رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ موسٹلی ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں نا, وہ جو وہ شکیں ہوتی ہیں نا اس کو کٹوا دیتے ہیں, یا پھر اپنی مرضی سے ان چیزوں میں ایڈیشن ڈال کے اس کو فل کروا لیتا ہے. اب لڑکا یا لڑکی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کیا فل ہو رہا ہے, کیا کون سی شکیں جو ہیں وہ کٹوا دی گئی ہیں. تو آج ہمارے پاس مدثر ساہی صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہیں. ان سے ہم ذرا تفصیل سے پوچھیں گے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی ہے, اس کا جو نکاح نامہ جب ہو رہا ہوتا ہے, ان کا وہ نکاح نامہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فضا. اس میں نکاح نامہ ہو یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو, اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹ جو زندگی کے اندر کبھی بھی آپ سائن کر رہے ہیں نا, تھم امپریشن لگا رہے ہیں, اس کو ہمیشہ آپ نے پڑھنا ہے. اب دیکھیے, نکاح نامہ باقاعدہ طور پہ ایک رسم نہیں ہے, یہ 1961 سے آنورڈ آپ اس کو, یہ ایک کانٹریکٹ ہے. جس طرح آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں, کوئی دے رہے ہیں, کوئی بھی کانٹریکٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کا ہو رہا ہے, اسی طرح لیگل کانٹریکٹ ہے آپ کا نکاح نامہ. آپ کو اس کی ایک ایک کالم کو پڑھنا ہے, اسے فل کرنا ہے, بیکاز یو آر ایکسیپٹنگ دی رسپانسبلٹی آف دیز کالمز. آپ کچھ آفر ہو رہی ہے, کچھ ایکسیپٹنس ہو رہی ہے, تو کافی سارے کالم ہیں, 25 کالمز ہیں کہ جن کی لائبلٹی آپ کے شولڈرز پہ ہوگی. تو اس لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے, سمجھنا بھی ضروری ہے. پڑھنے سمجھنے کے بعد کمپلیٹ فل ہو چکا ہو تو پھر سائن کر سکتے ہیں آپ. اچھا, ان سارے کالمز میں, شکوں میں, کون سی ایسی شکیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, لڑکی کو یا لڑکے کو پڑھانا لازمی ہے؟
सारी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ लेस इम्पोर्टेंट इस तरह मिसाल के तौर पे आपका नाम है तो लिखा हुआ है मेरा नाम है लड़की का या लड़के का किसी का नाम है, थोड़ी सी एरर हो जाए, मुदस्सर अहमद है तो मुदस्सर अली लिखा गया है, तो ये इतनी कोई डेंजरस किस्म की आपके कोई फ्यूचर में नहीं कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नहीं तो क्या उससे निकाह नहीं होगा? निकाह हो जाएगा ना, ये माइनर सी मिस्टेक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इम्पोर्टेंट जो आप, और अगर पूरा नाम भी गलत हो, इत्तेफाक से मैं एक बात सवाल कर रही हूँ कि नाम भी पूरा ही गलत हो, तो क्या भी फिर लड़का और लड़की का निकाह हो जाएगा? शरई तौर पे तो हो जाएगा, लेकिन लीगली नहीं होगा। लीगली तौर पे जो डॉक्यूमेंट है उसमें पार्टीज जो आईडी कार्ड्स हैं, जो आपके लीगल जो सारे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। यस। अच्छा, तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप फरमा रही थी उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका हक महर, डावर। डावर लिखा जाता है, उसकी 2 काइंड्स हैं बाकायदा, इस पे 13 कॉलम से लेके और 16 तक, ये 4 कॉलम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर आपका डावर लिखा जाता है कि आपका हक महर कितना मुकर्रर किया जाता है। उसकी 2 काइंड्स हैं, एक प्रॉम्प्ट डावर और एक डेफर्ड डावर, ये दोनों काइंड्स हैं। प्रॉम्प्ट होता है कि मौके पे अदा किया, इंस्टेंट पेमेंट होती है उसकी फौरी तौर पे। डेफर्ड डावर होता है कि इन फ्यूचर आप कोई प्रॉमिस कर देते हैं कि जब इंदुल तलब, जब आप डिमांड करेंगी तो मैं आपको पे कर दूंगा। ये 2 तरह के होते हैं, और इसमें ज़्यादातर केसेस हमारे पास आजकल जो आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि डावर अमाउंट जो है, जो हक महर है, इसके साथ कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं। हक महर के तौर पे गोल्ड लिखा जाता है, हक महर के तौर पे प्लॉट, कोई मकान, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं। कैश ज़रूरी नहीं है? कैश ज़रूरी नहीं है, आप गोल्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर अब ये जो डिमांड होती है कि जिसमें अगर पहले शादी निकाह जो हो रहा है उसी टाइम पे वो जो है उसको अगर दे अगर कैश अमाउंट है, तो वो ये भी उसमें भी लिखवाया जा सकता है कि लड़की को आप अभी जी, लड़की के आप कैश अमाउंट अगर मौके पे निकाह के टाइम पे भी हो सकता निकाह है, के टाइम पे भी पे करते हैं, वो भी लिखा जाएगा। अच्छा, इसको प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं। ये नॉर्मली लोग निकाह के टाइम पे कर देते हैं, और इसको भी लिखा जाता है। दोनों अलग-अलग कॉलम है कि कितना, एक तो आपका जो है हक महर कितना है, दूसरा प्रॉम्प्ट कितना पे किया गया, अभी मौके पे कितना पे किया गया, कितना प्रॉमिस किया गया, ये सारा कुछ डिटेल। अच्छा, हमारे वहाँ तो मोस्टली होता है ना कि लड़की और लड़के के जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं ना, वो आपस में म्यूचुअल डिसाइड कर लेते हैं कि लड़का लड़की को क्या मिलेगा, क्या दिया जाएगा, कौन सी चीज़ें जो हैं उनके लिए ठीक हैं और ओपन है, और वो कौन से जो शिके हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये सारी चीज़ों को डिसाइड तो उनके पेरेंट करते हैं। हम इस ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे निकाह नामा जो है उसमें एक तलाक का हक भी होता है जिसे हक तफवीज़ कहते हैं। नाज़रीन, इस बारे में आपको पता है ये बेसिकली क्या होती है? इसके बारे में हम जानेंगे। आप प्लीज़ हमें ज़रा डिटेल में बताइएगा, हक तफवीज़ क्या होती है? देखिए, नॉर्मली तो जो तलाक का हक है ये शोहर को होता है कि वो तलाक दे सकता है। औरत के पास खुला का हक होता है कि खुला क्लेम कर सकती है। ये एक तीसरी किस्म है तलाक तफवीज़। शोहर अपना राइट डेलीगेट कर देता है, अपनी पावर डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को। निकाह नामा के अंदर इसका कॉलम नंबर 18 आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर कभी पढ़ें निकाह नामा तो 18 नंबर कॉलम है कि क्या हक़ तफवीज़ औरत को दिया गया, मर्द ने ट्रांसफ़र कर दिया, अपना डेलीगेट कर दिया ये पावर कि औरत जब चाहे खुद को तलाक दे सकती है, या इसमें कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि अगर ऐसा मिसाल के तौर पे दूसरी शादी करूं तो मैं हक़ तफवीज़ देता हूं कि ये खुद को डाइवोर्स कर ले, सेपरेशन हो जाएगी हमारी। तो ये होता है तलाक तफवीज़ जो डेलीगेट की जाती है पावर शोहर की तरफ से बीवी को, और ये निकाह नामा के टाइम पर डिसाइड होती है। यस, ये बाइंडिंग है। इस कॉलम नंबर 18 इसको फिल करना लाजमी है। किया गया है तो भी, नहीं किया गया फिर भी आप उसको फिल करेंगे कि अच्छा किया गया या और नहीं कोई किया। ऐसी शिक जो आपको लगती है क्लॉज जो रह जाती है, जो लड़कियों ने अभी तक पढ़ी नहीं है और लड़की को भी बाद में पता चलता है कि अच्छा मेरी तो ये खिलाफ जा रही है, तो क्या वो कहीं जाके कोर्ट में कहीं जाकर इसके ऊपर कुछ कर सकती है, एक्शन ले सकती है? नहीं, इसमें बेसिकली एट द टाइम ऑफ निकाह ही आपको देखना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है। इसमें एक चीज़ ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि निकाह नामा जब फिल किया जाता है ना तो कुछ चीज़ें एम्बिगुअस छोड़ दी जाती हैं। मसलन लड़की है, वो कहते हैं सिक्योर करना है जी बच्ची का फ्यूचर, इसके नाम पे एक प्लॉट होना चाहिए, हमारी डिमांड है।
प्लॉट गोल सी बात लिख देंगे कि बच्ची का 5 मरले का प्लॉट इसको दिया जाएगा फ्यूचर में, आज लिखा गया, लेकिन ये नहीं मेंशन किया गया कि किस सोसाइटी में, किस टाउन में। वो बाद में जब डिस्प्यूट अराइज होता है ना, प्लॉट क्लेम करते हैं, तो लड़के वाले फिर कहते हैं वो पुरानी किसी उस जगह पे चले जाओ जहाँ पे आबादी नहीं है, कुछ इस तरह का। तो ये चीज़ें जितने भी कॉलम हो, एहतियात के साथ। सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट पड़ता है आपके डावर पे, कि डावर अमाउंट कितनी है, किस शक्ल में पे की जाएगी, कब पे, ये सारी क्लियर होनी चाहिए। और ये बाइंडिंग है जो निकाह रजिस्ट्रार है उसके ऊपर भी, कि जितने भी कॉलम है एहतियात के साथ फिल करे और कंप्लीट फिल करे, किसी को खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसा ना हो कि खाली छोड़ा जाए और बाद में कोई पार्टी ज़्यादा क्लेवर बने तो उसके अंदर एडिशन कर ले, ज़्यादा ऐड कर ले, 20 तोले लिखा 200 तोला कर दे उसको। तो जिन लड़का लड़की ने साथ रहना है तो वाई नॉट उनको ये क्लॉज पढ़ाया जाए, वाई नॉट उनको ये निकाहनामा दिया जाए ना। लड़की को एक दिन पहले वो निकाहनामा दिया जाए कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, इसके सारे सवाल, इसके सारे क्लॉज ये तुम्हें पता होने चाहिए कि क्या है, तुम हमसे सवाल करो बाद में। और अगर कोई ऊपर नीचे कोई बात है तो फिर उस तरीके से बाप जो उनकी फैमिली से बात करे, या फिर लड़का जो है वो पढ़े, और फिर उसकी फैमिली जो लड़की वालों से बात करे। इसमें बुराई क्या है? हमारे वहाँ इसको शर्त क्यों नहीं बना दिया जाता कि हर लड़का और लड़की जो है वो पहले इसको पढ़े और फिर साइन करे? ये तो एक शादी माँ बाप के बीच में तो नहीं हो रही, उनके माँ बाप या उनके माँ बाप के साथ कोई ये रिश्तेदारी वो रिश्तेदारी जिसमें 2 लोग एक साथ हो रहे हैं। तो इनको पढ़ाना लाजमी नहीं है। हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को जब कोई चीज़ महंगी ख़रीदते हैं तो हम प्राइस टैग निकाल के दिखाते हैं, बेटा बहुत महंगा है, इधर से दुकान से निकलो। तो वाई नॉट फिर हम बच्चों को ये चीज़ दिखाते हैं। एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद इलैबोरेट करेंगे इसी टॉपिक को। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना, तो ये है ज़ियाबतीज़ के हवाले से, ठीक है, डायबिटीज़ के हवाले से। मोस्टली हमारे वहाँ ऐसा होता है कि अगर किसी लड़के को या लड़की को डायबिटीज़ हो जाए ना, तो लोग अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता वहाँ कराने से कतराते हैं कि उस लड़की को तो डायबिटीज़ है, या फिर इस लड़की को तो या लड़के को डायबिटीज़ है, हम यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते। अब अगर देखा जाए तो जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को एक मॉडिफाई करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, चेंज करके अपनी अच्छी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकता है। मगर हम आज ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि अगर लड़का और लड़की दोनों को डायबिटीज़ हो और अगर वो शादी करना चाहें आपस में, तो क्या शादी के बाद उनको कोई प्रॉब्लम्स, इनको इश्यूज़, कोई हेल्थ इश्यूज़ कुछ आएंगे, या फिर अगर उनकी औलाद होती है तो उनके बच्चों में भी आगे कोई डायबिटीज़ आएगी, या उनके अंदर भी कोई इश्यूज़ आएंगे? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं डायबिटीज़ के हवाले से, ख़ास उनको मदऊ किया है, इसलिए इनसे आज ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसको शादी करनी चाहिए या फिर अपने बेटे या बेटी का रिश्ता किसी ऐसे शख्स को देना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ हो? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे भी, फ़ोन्स पे भी हमसे ये मशवरा मांग रहे होते हैं कि जी अगर हम किसी घर रिश्ता लेके जा रहे हैं और आगे से जो लड़की है वो डायबिटिक है या लड़का वो डायबिटिक है, इनको पता है, माँ बाप ने बता दिया है, तो वो सोचते हैं, कई बार डॉक्टर से पूछते भी। देखिए, जो डायबिटीज़ है उस शख्स को या उस खातून को शादी से कोई परहेज़ नहीं है, मतलब देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मैरिज रिगार्डिंग डायबिटीज़। बात यह है कि 2 इश्यूज़ हैं जो कि लोगों के जहनों में आते हैं जब भी रिश्ता या शादी की बात आती है। डायबिटीज़ के हवाले से 2 इश्यूज़ आते हैं। नंबर 1 कि क्या ये कम्युनिकेट तो नहीं हो जाएगा, यानी जिसको है और जिसको नहीं है दोनों की शादी होगी तो क्या दूसरे को हो जाएगी उसकी वजह से? तो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है कि एक से दूसरे को लग जाएगी। ये बात है, एड्स नहीं है। एड्स नहीं है, ठीक है। तो डायबिटीज़ तो एक तो शादी से कम्युनिकेट नहीं होती, एक पहला इशू तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा इशू जो आता है वो ये आता है कि जब डायबिटीज़ के वाले के साथ अगर शादी हो रही है, खातून है या मर्द है, तो लोग समझते ये हैं कि इनके बच्चे नहीं होंगे, या जब बच्चे होंगे तो वो डायबिटिक होंगे। बच्चे नहीं होंगे क्यों? बच्चे नहीं होंगे क्योंकि वो समझते हैं कि डायबिटिक पेशेंट की जो है ना सेक्सुअल वीकनेसेस ऐसी होती हैं, वो नहीं। अच्छा जी, तो मतलब वो कहते हैं कि जी बच्चे नहीं हो सकते अगर डायबिटीज़ के पेशेंट से आप शादी करें। तो ये 2 इश्यूज़ हैं।
کہ اب ایک تو یہ کہ بچے نہیں ہوں گے اور دوسرا ایشو یہ کہ اگر ہوں گے تو وہ ڈائبیٹک ہوں گے یا ان کو شوگر کا مرض ہوگا یا کوئی اور پرابلم کے ساتھ یا کسی اور متاجی کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے. تو اب بات یہ کلیئر میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں, دوسرا یہ کہ یہ نہیں ہوتا, مطلب اس کی کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے کہ جی کسی ڈائبیٹک پیشنٹ سے اگر شادی ہو جاتی ہے, کسی ڈائبیٹک کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بچے نہیں ہوں گے, اس کا کوئی ریزن نہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کسی ڈائبیٹک پیشنٹ کا شوگر لیول انکنٹرولڈ ہے, وہ ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر رہا, تو سیکشل ویکنیسز آتی ہیں, یہ آتی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انفرٹائل ہو گیا ہے یا وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہوگی, ایسا ہرگز نہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی. اگر صحیح طرح سے شوگر مینیج ہو جائے, میرے کئی ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں, ظاہر 25-26 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے, میرے ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ جب میرے پاس آئے تھے ڈائگنوسس کے ٹائم پہ تو اس وقت وہ ان میریڈ تھے, اب انہوں نے ظاہر مینیج کی ڈائبٹیز کو, ان کی شادی ہوئی. ایسے بھی پیشنٹ ہیں میرے جن کے 5-5 6-6 بچے ہیں, ڈائبٹیز ان کو پرانی ہے, شادی سے بہت پہلے کی. کوئی ایسے پیشنٹ بھی ہیں آپ کے جن کو مرد کو بھی ڈائبٹیز ہو, جن سے شادی ہوئی ان کو بھی ہو؟ جی, ایسے بھی پیشنٹ ہیں جن دونوں میاں بیوی کو ڈائبٹیز ہے اور شادی سے پہلے سے ڈائبٹیز ہے, لیکن ان کے 2-3 بچے. دیکھیے لیکن یہ نہیں, بچوں میں رسک بڑھ جاتا ہے. دیکھیے رسک, خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر دونوں کو, ماں باپ کو دونوں کو ڈائبٹیز ہے تو آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, لیکن خطرہ بڑھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پیدا وہ ہوتے ہی ڈائبٹیز کے ساتھ پیدا ہوں, ایک بات. دوسرا یہ کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر ماں باپ دونوں کو ڈائبٹیز ہے, پریگنینسی ہو گئی ہے, اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹرز کو اور جو ہاسپٹل جو ٹیک کیئر کر رہا ہے ڈیورنگ پریگنینسی, ان کو شوگر لیول کنٹرول میں رکھنا ہے خاتون کا, تاکہ جو بیبی آنے والا اس کا ویٹ نہ بڑھے, وہ اوور ویٹ پیدا نہ ہو. بس یہ ایک احتیاط کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں, آپ مینیج کرتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, اور بچے کی اگر ہیلدی ڈیلیوری ہوتی ہے, بے شک سی سیکشن کے ساتھ ہو, نارمل ویٹ ہے یا تھوڑا سا زیادہ ہے یا تھوڑا سا انڈر ویٹ ہے, تو اس کو ڈائبٹیز کا خطرہ ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبیٹک پیدا ہوگا. ہاں اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے جو ہے, تو اس کی آپ لائف سٹائل کو بہتر رکھیں, اس کو جو ہے جیسے ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے, ایکسرسائز پرون بنائیں, اس کو کھلائیں, اس کو بیلنس ڈائٹ دیں, اور اس کے شوگر لیول کو مانیٹر کرتے رہیں سال میں 2-3 دفعہ. اچھا, اگر کسی عورت کو شوگر ہوتی ہے تو کیا اس کے جو ہارمونز کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ اس میں کوئی چینجز جو ہے اس کا باعث بن سکتی ہے, ہارمونل چینجز ازدواجی زندگی پہ بھی اثر پڑ سکے؟ دیکھیے خاتون میں اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کی ازدواجی زندگی میں فرق اس صورت میں پڑ سکتا ہے کہ اگر وہ کافی عرصے تک اس کا شوگر لیول کنٹرول نہ ہو, اس سے پھر دوسرے جو ہارمونز باڈی میں ہوتے ہیں وہ ان کے لیولز جو ہیں وہ امبیلنس ہو جاتا ہے ان میں, تو اس کی وجہ سے خاتون کی ازدواجی زندگی پہ فرق پڑ سکتا ہے, لیکن ناٹ آلویز. یہ نہیں ہوتا. اگر وہ خاتون نے اپنا شوگر لیول کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور ایکسرسائز اور فزیکلی ایکٹیو ہے, وہ کوئی سٹریس کوئی ٹینشن نہیں ہے, ویٹ بھی اس کا زیادہ نہیں ہے, تو پھر دیر از نو ایفیکٹ. کچھ عورتوں کو آپ کو پتہ ہے پریگننسی سے پہلے آن ٹائم یہ ہو جاتی ہے, اسپیشلی شوگر, ٹھیک ہے, انسولین ہائی ہو جاتی ہے, تو اگر اس ٹائم پہ شوگر ہو جاتی ہے ماں کو, ٹھیک ہے, تو کیا بچے کے لیے کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ جو بات کریے میرے خیال گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی بات کریے, کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے اور خاتون کو اس وقت شوگر ہو جاتی ہے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یا سیکنڈ میں, اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز. گیسٹیشنل ڈائبٹیز ایسی ڈائبٹیز کی فارم ہے, ایسی قسم ہے جو کہ 100% ریورسیبل ہے. پریگنینسی ہوئی, جی پریگنینسی ہوئی, اس کے دوران اچھی ٹیک کیئر ہوا, مینجمنٹ ہوئی, ایون کہ انسولین بھی لگانی پڑ جاتی ہے کیسز میں, تو پریگنینسی ختم ہوئی, ڈائبٹیز ختم. اچھا, لیکن اس خاتون کو جس کی پریگنینسی کے دوران گیسٹیشن ڈائبٹیز ہوئی ہے, اس کو رسک بڑھ جاتا ہے کہ اس کو آنے والے وقت میں چند سالوں میں یا 5 سال بعد 6 سال بعد اس کو ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر اس کی فیملی میں کسی کو ہے, اس کے پیرنٹس میں یا اس کے بہن بھائیوں میں, تو پھر خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیری آن کرے وہ ڈائبٹیز کو, ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے, پریگنینسی اوور, ڈائبٹیز ختم. اب شوگر کے جو مریض ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوائی یا انسولین جو ہے وہ لگاتے رہیں, ساری زندگی لگا ہی رہے سارے کے سارے. اب وہ جو لگاتے رہ رہے ہیں, جو دوائی کھا رہے ہیں, تو وہ جو عام نارمل ایک انسان جسے فٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ جی بالکل. جیسے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ وہ انسولین لگا رہا ہے یا دوائیاں لے رہا ہے, وہ ایک عام آدمی, صحت مند آدمی جو کہ بالکل صحت مند ہے, اس کی طرح کی بالکل نارمل لائف گزار سکتا ہے. صرف اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اپنی ڈائٹ کو ذرا کوشش ہو جانا ہے, اس نے اپنی دوائیاں ٹائم پہ لینی ہے,
اور اس نے اپنی روٹین کی لائف میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایکسرسائز کو دینا ہے. اب وہ اس کی ایج کے حساب سے ہوگی. اگر وہ ینگ ہے, مڈل ایج ہے, جم جائے, کارڈیو کرے, ویٹ لفٹنگ کرے. اور اگر وہ تھوڑا سا لیٹ ایجز میں ہے, تھوڑا 45 پلس ہے یا 50 پلس ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا ایج ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. یوگا کر سکتا ہے, سائیکلنگ کر سکتا ہے, سوئمنگ کر سکتا ہے, واک کر سکتا ہے, جم بھی جوائن کر سکتا ہے. اگر وہ فزیکلی ایکٹیو ہے, اپنی میڈیسن ٹائم پہ لے رہا ہے, اپنا جو ڈائبٹالوجسٹ ہے یا جو ڈاکٹر ہے اس سے اس کی ریلیشن شپ ہے کنٹینیوس, اس سے وہ رابطے میں ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے, آپ کی کالس بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. اچھا, ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے ناظرین بات کر رہے ہیں. یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اگر مرد جو ہیں ان میں اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں جو اثرات ہوتے ہیں شوگر کے, ان میں ڈفرینٹ اثرات ہوتے ہیں یا پھر سیم ہوتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ہم نے پہلے بات کی ہارمونل چینجز کی, تو مرد حضرات میں اور خواتین میں کچھ ہارمونل جیسے تھائرائڈ ہارمون ہے, ان میں چینجز تقریباً اگر شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے, کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے تو سیم ہوتی ہے. اچھا. لیکن کچھ جیسے خواتین کے جو ریپروڈکٹیو ہارمونز ہیں ان میں جو اثرات ہوتے ہیں, ان کا جو امبیلنس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے مرد حضرات سے. لیکن جو آپ بات اگر کریں ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کی, یا ان کنٹرول ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے جو دوسری چیزیں جیسے نرو پہ ڈیمیج آتا ہے, ویسلز ڈیمیج ہوتی ہیں, کرونک کڈنی ڈیزیز ہے, ہارٹ پرابلمز ہیں, نیوروپیتھیز ہیں, یہ جو کمپلیکیشنز ہیں یہ خواتین میں اور مرد حضرات میں سیم ہوتی ہیں. اچھا. ان میں اگر شوگر کے اثرات ہیں ان کنٹرول ہوں گے تو دونوں میں سیم ہوں گے. اگر دونوں کا ان کنٹرول نہیں ہے تو دونوں میں کمپلیکیشن آنے کا رسک بھی بڑھے گا, اسی طرح جس طرح مرد حضرات کا بڑھتا ہے اسی طرح خواتین میں بڑھے گا, اور جو اس کے اثرات ہوں گے وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے. سائنز اینڈ سمپٹمز بھی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. تو ان میں ازدواجی تعلقات میں بھی کوئی پرابلمز آتی ہیں یا پھر؟ جی آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو ازدواجی تعلقات میں پرابلمز آتی ہیں, ایشوز آتی ہیں. اس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے, ٹیمپرمنٹ میں بھی چینجز آتی ہیں, ایموشنل چینجز بھی آتی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ازدواجی تعلقات میں جو ہے کئی طرح کی ویکنیسز بھی آتی ہیں, جو کہ یہ نہیں ہوتا کہ پرماننٹ ہوتی ہیں, وہ آن اینڈ آف, جیسے وہ شوگر ہائی اینڈ لو پیکس پہ چلتی ہے. جس طرح شوگر لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. عورتوں میں بھی ہوتی ہے؟ عورتوں میں بھی ہوتی ہے یہ چیز, عورتوں میں بھی ہوتی ہے. کچھ سلوشن کی طرف آتے ہیں. اب ہم کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے جو بڑا ریزن ہے یہ ازدواجی تعلقات میں ویکنیسز کا اور ہارمونل چینجز کا خواتین میں خاص طور پہ, اس کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے ویسکولر سپلائی, بلڈ سپلائی. کیونکہ ڈائبٹیز جب ان کنٹرول ہوتی ہے یا کنٹرول بھی ہوتی ہے, زیادہ عرصے پرانی ہو جاتی ہے, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں بلڈ ویسلز پہ. اب بلڈ ویسلز دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک مائکرو ویسلز ہوتی ہیں, میکرو ویسلز ہوتی ہیں. دونوں ویسلز پہ, چھوٹی سائز کی ویسلز پہ بھی اور بڑی سائز کی ویسلز, دونوں پہ اثرات ہوتے ہیں. اور ان اثرات کی وجہ سے سیکشول ویکنس بھی ہوتی ہے اور چینجز جیسے میں نے بتایا وہ بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ریزن ہے فار دس, دونوں میں خواتین میں بھی مرد حضرات میں, وہ نرو ڈیمیج ہے. کیونکہ یہ سارا سسٹم جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے مرد حضرات کا اور خواتین کا, وہ کنٹرول ہوتا ہے نروز کے ذریعے. تو نروز ویک ہو جاتی ہیں, نیوروپیتھی ہوتی ہے اس میں, جس کی وجہ سے جو ہے ویکنیسز آتی ہیں. تو اگر شوگر کنٹرول رکھی جائے, فزیکل ایکٹیویٹی کا سہارا لیا جائے اور روٹین میں اس کو رکھا جائے, اور دوائیاں ایسی لی جائیں جن کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں. خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر ضروری حکیموں کے پیچھے لگ کے یا کوئی ان ایتھیکل کسی کی بات سن کر وہ کسی اور طرف لگ جاتے ہیں, جس میں کشتے اور اس ٹائپ کی دوائیاں, چورن, یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں لیتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں اسٹیرائڈز اور غلط قسم کے کیمیکلز, ان کے استعمال سے پھر چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں. تو میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے ویکنس کا اگر سامنا کرنا بھی پڑ رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پرماننٹ ہے. اس کو ایکسپرٹ ڈاکٹر سے, پروفیشنل سے ہی آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, اس کا حل پوچھیں. کسی ان ایتھیکل, ان پروفیشنل لوگوں کے پیچھے چل کر اپنے حالات مزید خراب نہ کریں. اوکے, پرفیکٹ. اچھا, ایک اور چیز, ایک کال ہے, پہلے وہ شامل کر لیتا ہے یاسر کی کال, اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یاسر, کیا کہیں گے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں ڈائبٹیز میں بول رہا ہوں. اوکے. تو اس کی آواز بریک ہو کے آ رہی ہے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ہمارے تک.
मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए मेडिसिन तो ले रहा हूँ, ओके, तो इसके लिए मुझे अपना जो डाइट प्लान में उसकी क्या चेंजिंग करनी चाहिए वो जरा डॉक्टर प्लीज बता दें। डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा जो मैं समझ सकूं क्योंकि पहले आवाज़ थोड़ी मैं हर सी किस्म की दवाइयाँ ले रहा हूँ शुगर जी, की, जी। और मुझे शुगर है, मगर इसका कोई ऐसा इलाज है कि जिससे मैं ये ठीक हो सकूँ, मेरी शुगर ख़त्म हो देखिए, जहाँ तक आपका ये बात पूछना है कि जी 100% क्योर होती है कि नहीं, तो ये तो डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, क्रॉनिक दायमी। तो अगर आपको हो गई है, आप अद्वियात बेशक ले रहे हैं, लेकिन दवा जो है वो इसको कंट्रोल करेगी, इसको लेवल्स को मैनेज करेगी, लेकिन ये दवा या कोई दवा कोई और आपको 100% क्योर नहीं देती। डायबिटीज़ अब आपकी उम्र के साथ साथ चलेगी। और जो लोग दावा देते हैं रिवर्सिबल है, ये हो जाएगी ठीक, देखिए, ये बिल्कुल गलत दावे हैं, ये मिथ्स हैं, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी डायबिटीज़ की फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने गेस्टेशनल डायबिटीज़ का जिक्र ओके, किया, प्रेगनेंसी वो से पहले जो 100% होती है, जी, ठीक वो है। 100% रिवर्सिबल है। प्री डायबिटीज़, अगर आप वेट कंट्रोल कर लें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, डाइट सही ठीक कर लें, तो आप प्री डायबिटीज़ 100% रिवर्सिबल है। लेकिन अगर टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो इस चीज़ का 100% क्योर नहीं है, ये चलती है ज़िंदगी के साथ साथ। आपने इसके साथ अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, आप और भी कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल शामिल करेंगे हम लोग प्रोग्राम में, क्योंकि इससे पहले भी जो कुछ कॉल्स आई जो मिस हो गई, सॉरी, बिकॉज हम लोग का तसलसल था यहाँ पे, हम आपको कुछ गाइडलाइन दे रहे थे कुछ शुगर के हवाले से। अब ज़रा बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चों में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल या 7 साल की उम्र में अगर उनको डायबिटीज़ हो गई है इतनी छोटी सी एज में, तो बच्चों के लिए कौन सी ऐसी कोई खुराक होगी स्पेशल, या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी स्पेशल, या कोई ऐसी आपको लगता है मेडिकेशंस जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। देखिए जी, बच्चों को अगर डायबिटीज़ होती है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है यूजली, ज़्यादातर। कुछ बच्चों में आजकल ख़ास तौर पे मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जब ओबेसिटी आती है चाइल्डहुड में, तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं होती बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। वो किस वजह से होती है? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई आपने जो सवाल की, एक तो वो बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और एक वो बच्चे जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है ड्यू टू ओवरवेट। ठीक है जी, तो हम पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं कि जो टाइप 1 बच्चे होते हैं जिनको छोटी उम्र में डायबिटीज़ होती है, उनको सारी उम्र अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी। इंसुलिन के अलावा उनका हल कोई नहीं है। वो ओरल मेडिकेशंस पे नहीं आते और ना आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगाएंगे। इंसुलिन के अलावा उनका जो लाइफस्टाइल है, जो आपने पूछा, उनकी डाइट जो है वो, क्योंकि उनमें और एक आम बच्चे में फ़र्क क्या होता है कि आम बच्चे में इंसुलिन अपनी बन रही होती है, और जो ये डायबिटिक बच्चा है इसमें इंसुलिन वो बाहर से ले रहा होता है। सिर्फ ये एक फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं जिस तरह एक आम बच्चे में। तो फिर डाइट भी वही होगी जो कि एक आम बच्चा ले रहा है, टाइप 1 भी डाइट वही लेगा, नॉर्मल डाइट जो आम बच्चा ले रहा है, लेकिन उसका जो पोर्शन साइज है, क्वांटिटी है कार्ब्स की खास तौर पे, वो कम रखेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको अवॉइड करनी है सारी उम्र, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी का सामान, ठीक है जी, और मैदे वाली अशिया, एक ये चीज़, प्लस उसको एक्सरसाइज करनी है सारी उम्र अकॉर्डिंग टू एज। शुरू में तो आम बच्चों की तरह खेल कूद सकता है, आम बच्चों की तरह, मैंने बताया ना कि उसमें और एक आम बच्चे में फ़र्क सिर्फ क्या है? इंसुलिन का। उनकी अपनी बन रही है, ये बाहर से लगा रहे हैं, तो फिर आम बच्चे, और तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है ना। तो इस तरह के बच्चे जो हैं, अगर उनको आप ये कहेंगे कि ये ना करो वो ना करो, तो आप उनको एक कॉम्प्लेक्स का शिकार करेंगे। कॉम्प्लेक्स का शिकार होने से उनकी बॉडी में जो इंसुलिन वो लगा रहा है वो मिस भी करेगा, ठीक है, मिस भी करेगा, प्लस उस स्ट्रेस की वजह से उसके शुगर लेवल्स हाई होंगे। तो लिहाजा अगर किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ होगी है आपके प्रोग्राम के हवाले से, तो प्लीज़ उसको हर चीज़ पे टोके मत, उसको किसी तरफ का कॉम्प्लेक्स का शिकार ना करें। आपका और उस आम बच्चे का फ़र्क आपके बच्चे का क्या है कि इंसुलिन है वो लगा रहा है, उसको लगाने दें, उसको एक्सरसाइज कराएं, जो चीज़ें मैंने बताई उससे बचाएं, और उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करें। ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता है कि हम शुगर के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कि शुगर के हिसाब से अगर किसी लड़के या लड़की को इश्यूज़ हो जाते हैं तो उनको शादी करनी चाहिए नहीं। हमने कई सवाल पूछे हैं, उनमें हमें अच्छे तरीके से जवाब मिल गया कि भाई अगर किसी की शादी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, मगर हमारे वहाँ ये जो हम टैबू लगा देते हैं कि इसको शुगर है, अच्छा रिश्ता होगा, अच्छा लड़का होगा, मगर हम उसकी शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी के साथ। इसी तरह अच्छी लड़की होगी, अच्छे ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान की, मगर
اس کو شوگر ہونے کی وجہ سے ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم نے اس گھر میں اپنے بیٹے کو نہیں بیانا، اس کو شوگر ہے، پھر آگے بچوں کو بھی ہوگا، ایشوز بھی ہوں گے. یا پھر ایک اور ہمارا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس بیٹی کو ہے تو کل کو ہمارے بیٹے کو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی چھوت نہیں ہے، کوئی ایڈز نہیں ہے، کوئی ایسی چھوت والی بیماری نہیں ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کو ہے تو بیٹے کو بھی ہو جائے گی، بیٹے کو بھی تو بیٹی کو بھی ہو جائے گی. تو اچھے رشتے جو ہیں وہ اس چکر میں انکار مت کریں. ایک بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر شروع میں بیماری کا کسی کا پتہ ہے اور آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ شوگر ہے تو وہ شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے. تو جو چیز شادی کے بعد ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے شادی سے پہلے کسی چیز کا انکار کیوں کرنا؟ اور آپ کسی کی آنیسٹی دیکھیں کہ وہ آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہے کہ مجھے شوگر ہے. مگر شوگر کے بعد اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پرہیز کر کے ایکسرسائز کر کے طریقے سے چلا رہا ہے، اپنی لائف سٹائل کو لے کے چل رہا ہے، تو وہ صحت مند ہی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے اس کو آئسولیٹ کر دیں یا اس کے رشتے ختم ہو جائے، اس کا کام ختم ہو جائے، اس کو اچھی جابز نہ دیں، اس کو آگے جو ہے بڑھنے کے سارے اس کے راستے جو ہے ختم کر دیں. شوگر جو ہے ایک نارمل بیماری ہے جو کہ ہوتی ہے، اس کو اپنے لائف سٹائل کے ساتھ آپ کو بس کیری کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اس بندے کو آئسولیٹ کر دینا اپنی زندگی سے یا کام سے. ایسے ہی سر پلیز کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیے اس بارے میں بھی. جی بالکل، کیونکہ ہم علاج پہ تو بات کرتے ہیں، مگر یہ جو مینٹل علاج ہے لوگوں کا یہ بھی کرنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ تو لڑکیاں اس لیے بھی بیاہ کے نہیں لے کر آتے کہ بھائی ہمارا بیٹا یہ شوگر پیشنٹ لڑکی کو بیاہ کے لے کر آئے گا تو اس کے اخراجات بڑھے، اللہ دوائیاں بڑی مہنگی، اللہ گولیوں پہ، اللہ انسولن پہ. نہیں، میرا بچہ تو اس کی دوائیوں کو کما کے مر جائے گا. یہ چیزیں نا دماغی، یہ تو پلیز ٹھیک کریں. جی بالکل، یہ متس ہیں. دوائیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں، بالکل دوائیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں، انسولین بھی اتنی مہنگی نہیں ہے. مختلف مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے اور آرگنز خراب ہوں گے، مزید بیماریاں ہوں گی، مزید چیزیں بڑھیں گی. ایسا نہیں ہے. جو آرگنز خراب ہونے ہیں وہ شادی کے بعد بھی تو ہو سکتے ہیں نا، جیسے کہ آپ نے بات کی کسی بھی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے اگر ہو سکتی ہے کمپلیکیشن، تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا شادی سے انکار کرنا صرف اس بیس پہ اس کو جو ہے وہ بیماری ہے، تو یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. ہاں، آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ انہوں نے آپ کو پہ ٹرسٹ کر کے سچ بتا دیا ہے. تو اس سچ کو جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں جو آنیسٹی ہے نا وہ بلٹ ان ہوتی ہے، وہ آپ نہ ٹریننگ سے دے سکتے ہیں نہ کسی علاج سے دے سکتے ہیں. باقی چیزیں آ جاتی ہیں، شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، کمپلیکیشن سے بھی بچ جاتا ہے بندہ، اچھا علاج کرا کے دوائیاں بھی دے سکتا ہے. لیکن جو آنیسٹی ہے، جو سچ ہے، وہ اگر کوئی بتا رہا ہے، وہ آنیسٹ ہے آپ سے، آپ کے خاندان والوں سے، تو اس چیز کی قدر کریں. اس چیز کی قدر کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ بہت کم لوگوں میں یہ بلٹ ان ہوتی ہے، یہ فیملی میں چلتی ہے. ایسے ہی ہے، کوئی نہ بتائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کی بیٹی کو بیاہ کے لے جائے گا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. تو کسی کی آنیسٹی کی واقعی قدر کیجیے. کچھ خاص طور پہ کچھ ایسے آپ کو پریکاشنز، کچھ چیزیں اگر بتانی ہے علاج کے حساب سے، ٹریٹمنٹ کے حساب سے، تو ہمارا آخری وقت چل رہا ہے، پلیز میں چاہوں گی بتا دیں. جی دیکھیے، ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر کسی خاتون میں یا مرد میں ڈائبٹیز ہے اور انہوں نے شادی کرنی چاہیے، وہ شادی کر سکتے ہیں، بات ہو رہی. لیکن شادی کے بعد کسی قسم کی ویکنس نہ آئے، نہ ازدواجی زندگی میں ویکنس آئے، نہ جو پاور آف فرٹیلیٹی ہے وہ کم ہو، تو اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے. ادویات تو لینی ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ، اور ٹائم پہ لینی ہے، پراپر ڈوز میں لینی ہے. جو ایک چیز ہے جو کہ اس چیز کو پریونٹ کرے گی وہ ہے ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی. تو فزیکل ایکٹیویٹی اگر اپنی لائف میں روٹین میں آپ شامل کرتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ خاتون ہیں، آپ اگر فزیکلی ایکٹیو ہیں اور کسی بھی قسم کے سٹریس سے اپنی زندگی کو پاک رکھتے ہیں، ٹینشن انزائٹی نہیں لیتے، نہ کسی ادھر ادھر کی کوئی اور میڈیسنز لیتے ہیں کسی کے کہنے میں آ کر، تو پھر آپ اپنی لائف کو بالکل نارمل بندے کی طرح کیری کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملیں گے کل. اللہ حافظ.